کر دیں تو آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. دیکھیں میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اچھی لیڈرشپ ہوتی ہے، جس کے اندر سیاسی بصیرت ہوتی ہے، وہ اپنے وقتی سیاسی مفاد کے لیے قوم کے مستقبل کو گروی نہیں رکھتے. یہ جو آپ لسانی بنیادوں پر سرائیکی صوبے کی بات کر کے آپ ایک نیا آگ لگا رہے ہیں ملک کے اندر، یہ اس کے اندر پاکستان جل جائے گا. اور میں آپ کو اگر تھوڑا سا مجھے وقت دیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ایسٹ پاکستان کی علیحدگی کی تحریک کیسے شروع ہوئی تھی؟ بنگلہ زبان سے شروع ہوئی تھی نا. قائد اعظم نے جا کے اعلان کیا تھا جی کہ وہ بنگلہ ہوگی، اور اس کے اوپر وہ ہوتے 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 آپ سے الگ ہو گئے. میں آج آپ کو آپ کے فورم کے توسط سے پوری قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور میں چونکہ ملٹری انٹیلیجنس میں جب رہا تو اس پر ہم نے کام کیا ہوا ہے. یہ جو سرائیکی لینگویج ہے، یہ 3.5 کروڑ سرائیکی ہیں جو ہمارے یہاں پر بہاولپور میں، میاں والی تک، ملتان میں، ان تمام صوبوں میں ہمارے پاس ہیں 3.5 کروڑ. 1.5 کروڑ کے قریب سرائیکی بولنے والے انڈیا کے اندر ہیں، چندی گڑھ اور دلی اور اس کا سراؤنڈنگ ایریا ہے. انڈیا پچھلے 50 سال سے سرائیکستان بنانے کے اوپر کام کر رہا ہے. آپ کے علم ہونا چاہیے کہ ہر سال سرائیکی کی ایک کانفرنس ہوتی ہے، یا لندن میں ہوتی ہے یا دلی میں ہوتی ہے، جس میں اس علاقے کا جو آپ کا ایم پی ایم این اے وہ جا کے اٹینڈ کرتا ہے. تو لینگویج کی بنیاد پر انڈیا جو ہے وہ ایک اس کو پاکستان کے اندر یہ ڈنٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ خود اگر سرائیکی صوبہ بنا کے لینگویج کی بنیاد پر یہ کریں گے تو کل آپ دیکھیں گے کہ 20-25 سال کے بعد پھر وہی ایسٹ پاکستان والی تاریخ یہاں پہ دہرائی جائے گی. یعنی اس لیے جو ہم بات کر رہے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے مسائل حل کرنے کی طرف توجہ دیں اور انتظامی بنیاد پر آپ تقسیم کریں. جو لسانی بنیاد پر اگر آپ تقسیم پاکستان کی کرنے شروع کر دیں گے تو آپ پاکستان کو بہت بڑا نقصان پہنچائیں گے. اچھا، انتظامی بنیادوں پہ تقسیم کس طرح ہونی چاہیے پھر؟ جی دیکھیں، انتظامی آپ کو یاد ہوگا کہ ضیاء الحق زمانے کے ان کے زمانے میں کون سے تھے؟ وہ عثمانی صاحب تھے جنہوں نے کوئی 12 صوبوں کی تقسیم کی بات کی تھی. جی، پاکستان کے 12 صوبوں کی. اس کے بعد میں کہتا ہوں اس وقت انہوں نے 12 صوبوں کی بات کی تھی. آج جب آپ کے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس بن چکی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ صوبوں کے اندر، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جتنے صوبے آپ کے بنتے ہیں، اپنے ڈسٹرکٹس بنتے ہیں، پاکستان میں تقریباً 110 کے قریب یا 106 کے قریب ڈسٹرکٹس ہیں، ٹھیک ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اگر آپ ان صوبوں کو آپ تقریباً ڈسٹرکٹس کو اگر آپ صوبوں کا تقریباً درجہ دے کر کے، اور اس میں جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہو اس کو آپ ڈسٹرکٹ گورنر کہیں، 106 بندے ہیں آپ کے پاس، نمائندے آ جاتے ہیں، جو آپ کی پارلیمنٹ بھی ہے، جو آپ کی شورا بھی ہے. جو آپ نے 350 آپ نے ایم این ایز یہاں پر اپنی گردن پر سوار کیے ہوئے ہیں اور آپ کے جو قومی خزانہ ہے اس کو لوٹ رہے ہیں. یہاں پہ میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ انڈیا میں جو ایم این ایز کی تعداد 1947 میں تھی، آج بھی ان کی تعداد وہی ہے. ان کی آبادی بھی اسی لحاظ سے بڑی ہے. وہاں پر ایک ایم این اے 11 لاکھ کے اوپر الیکٹ ہوتا ہے، لیکن وہاں کا جو ایم این اے ہے نا، اس کی وہ لوٹ مار اور وہ پبلک فنڈ کی میں نہیں انٹرسٹڈ ہوتا. وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ملک کے نظام کو صحیح کرنے کی بات کرتا ہے. ہمارے ہاں اس لیے وہ ہر آدمی جو ہے وہ آ کر کے ایم این ایز کی تعداد بڑھاتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ فنڈز، ڈیولپمنٹ فنڈ ان کے ڈسپوزل پر ہوتے ہیں. ملک کے اندر ترقی اس لیے نہیں ہو رہی کہ آدھے سے زیادہ فنڈ یہ ایم این اے کھا جاتے ہیں. یہ ایک بڑی سا علیحدہ سے ایشو شروع ہو جائے گا. ناصر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی جماعت اس کا کیا موقف ہے؟ ہمارے ملک میں اس وقت 2 طرح کے نظام ہے. ایک کمیشنی نظام ہمیں نظر آتا ہے کچھ جگہوں پر، اور ایک ضلعی نظام ہے، جسے کبھی تبدیل کرنے کی بات کی جا رہی تھی پہلے، سندھ کے اندر اب واپس دوبارہ لے آئے ہیں. کون سا نظام بیٹر ہے؟ دیکھ جی، نظام تو بیٹر جو ہے وہ جو مشرف دے گیا، نو ڈاؤٹ کہ ہم اس کے حامی نہیں تھے مشرف کے. پاکستان تحریک انصاف کبھی بھی اس کی حامی نہیں رہی، لیکن وہ نظام ایک بہتر تھا. ہر آدمی تک ان کی پہنچ تھی، ہر گلی گلی میں ایک نمائندہ تھا ان کا ایک سسٹم ایسا بنا تھا کہ وہ سسٹم کے تحت ہم چل کے ہم اپنی آواز پہنچا سکتے تھے. علاقائی کام اس چیز پہ زیادہ ہو رہے تھے. لیکن جب یہ لوگ دوبارہ کبھی کمیشنی نظام کی بات کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، ان کو خود سمجھ میں نہیں آ رہی. اصل میں بات وہی ہے، کرنا کچھ بھی نہیں ہے، ہونا کچھ بھی نہیں ہے. صرف بات یہ ہے کہ آگے 3.5 سال ان کو کوئی بات نظر نہیں آئی. اب چونکہ ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، اب عوام کو کس طریقے سے عوام کو دوبارہ انہوں نے بیوقوف بنانا ہے، اسی چیز پہ کام ہو رہا ہے. یہ جو وثاقِ جمہوری دین کی ہے، یہ وہی ایک سسٹم ان کا چل رہا ہے. یہ دونوں ایک ہیں اندر سے. کون سی؟ پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز لیگ ایک ہیں. ایک طرف کیسے ایک ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں ہم اپوزیشن میں ہیں. دیکھیں، پہلے 3.5 سال تو اپوزیشن میں یاد نہیں آئے. یہ 3.5 سال تو چلتے رہے، نورا کشتی ہوتی رہی ہے. وہ دیکھیں، وہ 2 روپے کی روٹی کے چکر میں 42 ارب روپیہ جو ہے نا کھا گئے. اس میں ان کا کوئی ابھی تک جو ہے نا کوئی سسٹم نہیں نظر آ رہا ان کا، کہ عوام کو انہوں نے بیکاری بنا دیا ہے، ہر آدمی کو لائن میں لگا دیا ہے. اب دوسرا آشیانہ اسکیم ہے، اس میں آپ دیکھ لیں. اب آپ دیکھ لیں، یہ آشیانہ اسکیم میں تو گھر بنا کے دے رہے ہیں. دیکھیں، گھر بنا کے دے رہے ہیں، عوام کو لائن میں لگا رہے ہیں نا، عوام کو لائن میں لگا رہے ہیں.
ریاست کا کام چلے لائن میں لگا کے کچھ دے تو رہے ہیں. ریاست کا کام ہوتا ہے کہ کچھ ڈلیور کرنا. نوکری کوئی اگر گھر دے بھی دیا کسی کو, کچھ آدمی کو گھر مل بھی گیا, کیا ان کو گھر کھانے کو دے دے گا؟ ہمارے ملک میں کاروبار ہے, کاروبار تو ہمارے ملک میں ختم ہو چکے ہیں. ہمارے ملک میں جو ہے نا بے روزگاری اتنی بڑھ چکی ہے, ہم فضول کاموں پہ پیسہ لگا رہے ہیں. صرف یہ کہ میرا جو ہے نا میری پارٹی آگے آ جائے, بس چکر یہ ہے کہ میری پارٹی کو لوگ کہیں اچھا کہیں. پاکستان پیپلز پارٹی والے وہ بے نظیر انکم سپورٹ ان کو سپورٹ میں بھکاری بنا دیا, لوگوں کو لینوں میں لگا دیا. یہ دیکھیں یہ کیوں نہیں کرتے کہ کچھ عوام کے لیے کام کریں, عوام کے لیے کچھ ایسے مواقع پیدا کریں, کاروبار عوام کے لیے ہوں, وہ خود کما کے خوددار بنے. خودداری چھوٹی سی بات سن لیں, عوام کو خوددار یہ بننے نہیں دینا چاہتے. خود یہ بھکاری ہیں, باہر سے یہ مانگ کے لوٹ رہے ہیں پاکستان کو. اب ان کا بھی کام یہ ہے کہ عوام کو بھکاری بنا کے عوام کو لینوں میں لگا دے تاکہ نہ عوام بول سکے. وہ بھی بھکاری بن گئی ہے, ہم بھی بھکاری بن گئے, ملک اللہ ہی حافظ ہے. ناصر صاحب مجھے یہ بتائیے گا, شفیع صاحب ناصر صاحب کا جس طرح کہنا ہے وہ یہ نا کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو انفراسٹرکچر ہے یہ حکومت جو پنجاب میں تھی یا سینٹر میں وہ بناتی, یعنی آٹو موڈ میں چیزیں چلتی, یہاں صنعت لگتی, اس طرح کا سلسلہ ہوتا کہ روزگار کے موقع پیدا ہوتے, لوگ خود جا کے اپنی نوکریاں لیتے اور باعزت طریقے سے کماتے. نہ کہ ایک ایسا سلسلہ شروع کر دیا گیا آپ آشینہ کے طریقے سے, اور وہ بے نظیر انکم سپورٹ کے پروگرام کے تحت قوم کا پیسہ ہے جسے لٹایا جا رہا ہے. نہیں دیکھیں, آشیانہ اور جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. آشیانہ ہم ان لوگوں کو وزیر اعلیٰ پنجاب دے رہے ہیں جو بے گھر لوگ ہیں, ان کی باقاعدہ ایک اسکروٹنگ ہوتی ہے اور ان کو پورا ٹرانسپیرنٹ سسٹم. کتنے میں گھر دے رہے ہیں؟ میں تھوڑا سا ویسے کہتا ہوں جتنی مالیت میں یہ گھر دیا جا رہا ہے وہ جس ایریا میں دیا جا رہا ہے وہ زمین اتنی سستی ہے کہ وہاں ویسے بھی روٹین میں اتنے ہی پیسوں کا ہے. اور مجھے ایک چھوٹی سی مثال میں بتا رہا ہوں کہ 1000 روپیہ لیا گیا, آشیانہ کی بات کرتے ہیں فارم کے طور پہ کہ آپ فارم جب شروع میں لیا گیا, اگر 1-2 لاکھ آدمیوں نے بھی یہ فارم لیا, میں جنرلی بات کروں تعداد بہت زیادہ ہے, تو وہ 1000 جو تھا دیا تو آپ نے 2 یا 2500 لوگوں کو یا 3000 لوگوں کو یہ گھر ملیں گے. لیکن جو باقی 1.5-2 لاکھ لوگوں نے 1000 روپیہ جمع کری, یہ کروڑوں میں رقم بنتی ہے جو نان ریفنڈیبل ہے, وہ گورنمنٹ کی جیب میں چلی گئی. دیکھیں میری گزارش سنیں نا آپ, بالکل آپ کی بات, گزارش یہ ہے کہ ایک سسٹم کو ہم نے شفاف بنانا ہے. اگر تو لیکنگ ڈس لیکنگ کر دیتے اسٹیٹ وے لوگوں سے ہم لے کے وداؤٹ کر دے, پھر سب سے زیادہ آبجیکشن ہونا تھا. جی دیکھیں انہوں نے اپنے ورکرز کو, اپنے کارکنان کو دے دیا. وہ پنجاب حکومت نے اوپن کیا کہ جو اس میں جو اس کرائٹیریا پر لوگ آتے ہیں, ایک سٹینڈرڈ کرائٹیریا بنا دیا گیا, اس میں جو لوگ آتے ہیں اور وہ واقعی انٹرسٹڈ ہیں, لینا چاہتے ہیں, ادروائز اگر یہ فی یا نہ ہوتی تو پھر تو. اچھا مجھے یہ بتا دیجیے گا, 1 کروڑ کی آبادی لاہور کی ہے, اس میں سے اگر آپ 2 یا 3000 لوگوں کو دے رہے ہیں, اس سے فرق کیا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. اگر 10 بندوں کو بھی اگر آپ بے گھر جو آسمان کے نیچے بیٹھتے ہیں, سوتے ہیں, جن کے پاس چھت نہیں ہے, جن بچوں کے پاس وہ نہیں, اگر ان میں سے کسی 1 کروڑ کی پاپولیشن میں سے 10 بندوں کو بھی دے دیں گے, میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر نہیں تھا کہ انڈسٹری لگائی جاتی. اسی طرح میری گزارش سنیں, اسی طرح آپ دیکھیں نا کہ پنجاب حکومت کا دوسرا جس چیز کو اپریشیٹ, ٹھیک ہے خامیاں کمیاں کوتاہیاں ہر جگہ ہوتی ہیں, آپ دیکھیں دوسرا آپ دیکھیں اس کو کیوں نہیں اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ دانش اسکول آپ نے دیکھا کہ دانش اسکول جو آپ کے ایچ ایس این لیول کے جتنے کیڈٹ کالج ہیں ان لیول کا ایک بیکورڈ علاقے کے بچے. باقی سرکاری اسکولوں کا کیا حال ہے؟ نہیں باقی سرکاری اسکولوں میں اسی طرح چلے, اسی طرح چلے, دیکھیں ٹرن پہ اسی طرح ایجوکیشن چل رہی ہے. لیکن یہ ان بچوں کے لیے جن کے پاس اپنے اتنے ریسورس بھی نہیں ہے, کہ انٹیلیجنٹ بچے ہیں لیکن ان کے پیرنٹس کے پاس یہ بھی ریسورس نہیں کہ وہ سرکاری اسکول میں بھی اپنے بچے کو ایڈمیشن. میں یہاں ایک بریک لے لوں, پھر میں بریگیڈ صاحب کی طرف آپ کی طرف آتا ہوں. جی ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا بریک دوبارہ سے لے لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک.